اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد، الغرض کسی نے بھی سوچا؟ بس وہ سب بت میرے دشمن ہیں، سوائے تمام جہانوں کے رب کے وہی میرا معبود ہے۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب، مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما، اور مجھے اپنے قرب خاص کی سزاواروں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور اس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟ سو وہ بت بھی اور اس دوزخ میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، اور گمراہ لوگ بھی، اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہوں گی۔ وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقے کے لوگ کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے علم کو ان کے پیشہ ورانہ کاموں سے کیا سروکار، ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمہ ہے۔ کاش تم سمجھتے کہ حقیقی عزت و ذلت کیا ہے، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہے نجات دے دے۔ بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی، بس اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے،
اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہاری چوپایوں، جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی، اور باغات اور چشموں سے بھی۔ بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے غالب عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو صرف سب جہانوں، سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش کر مکانات بناتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرہ کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، بس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پانی کی باری ہے۔ برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیماں ہو گئے، سو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔